اب اگر کسی کو پتہ چلا فار ایگزامپل کہ کوئی لیڈی جو ہے اس کو PCOS ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ علاج ہے اس کا؟ جی جیسے اگر PCOS کنٹینیوسلی انٹریٹڈ ہو گیا تو انفرٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل. کیسے آپ اس کو سمجھا دیں گے ایک عام جو خاتون یا ہماری خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں کیسے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیے جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا موسٹ آف دا ٹائم تو وہیں سے بولتے ہیں کہ ہمیں PCOS ہے بیکاز انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ USG پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو PCOS ہے چاہے ان میرڈ ہو یا میرڈ ہو وہ وہیں سے ہمیں بولتے ہیں. کس طرح سے ایک کپل کو پتہ چلے گا نہیں اب ان کو ڈاکٹر کنسلٹ کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خوش آمدید ہے کشمیر کراؤن میں، اور آج بھی ہم ہیلتھ شو میں بات کریں گے انفرٹیلٹی کے مختلف ایشوز سے پریشان لوگ، ان کا حل کیا ہے، مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیف جو زندگی میں خاص کر اس ایشو کی وجہ سے آتے ہیں، آخرکار اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں یا اس مسئلے کا جو صحیح حل ہے وہ آپ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. انفرٹیلٹی نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پریشان کیا، خاص کر جموں کشمیر میں بھی. اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں قریباً 10 سے لے کر 5% ایسے لوگ ہیں جو خاص کر اس ایشو کو لے کر اپنی ذاتی زندگی میں بھی پریشان ہیں. اور یہ ایشو دوستو دیکھیے یہ ایسا ایک ایشو ہے جو سماجی لحاظ سے بھی کافی ایک پریشان کن ایشو ہے، چونکہ جب ایک کپل میرڈ ہوتے ہیں، جب ان کا بچہ نہیں ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں نہیں آتی ہیں تو ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. ایک فیملی میں بھی ہسبینڈ اپنی بیوی سے کہیں نہ کہیں پریشان، اہلیہ اپنے شوہر سے پریشان، گھر کے باقی جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آخرکار ہمارے گھر میں خوشیاں کیسے آئیں گی. اور سماجی لحاظ سے بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہوتی ہیں یا جتنی بھی خواتین اس مسئلے سے جھوج رہی ہیں ان کی زندگیاں بہت ڈسٹرب رہتی ہیں، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے آج کے پروگرام میں بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جموں و کشمیر کی معروف اور مشہور گائنیکولوجسٹ، IVF اسپیشلسٹ، اور یہ کہیں آپ کہ جنہوں نے آج تک نہ جانے کتنے لوگوں کو امید سے اللہ کے بعد نوازا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں ایک مثبت سوچ بھر دی ہے. میں بات کر رہا ہوں میری فیورٹ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر بناب شاہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے آپ کو تکلیف دی کہ آپ ہمارے لوگوں کے لیے کچھ اہم باتیں اس پروگرام کے دوران کہیں. سب سے پہلے کیا آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ انفرٹیلٹی، یہ جو غیر واضح بانجھ پن ہے، اس سے گھروں کی خوشیاں لٹتی ہیں، اس سے گھروں کے گھر جو ہے آباد ہونے کے بجائے ایک کھنڈرات، ایک سناٹا چھا جاتا ہے. ڈو یو اگری؟ جی بالکل، میں اس بات سے اگری ہوں. ایکچولی کیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایک تو ایک کپل کا پرسنل سٹریس بھی ہوتا ہے یہ اس چیز کو لے کے کہیں نہ کہیں، اور ان کو سوشل پریشر بھی ہوتا ہے. اور میں ایسا نہیں بتا سکتی کہ وہ کیوں سٹریس لے رہے ہیں، لیٹ دیم بی سٹریس فری، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی چیز ہے جس کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو اس چیز کو لے کے آپ کو سٹریس ہوگی ہی ڈیفینیٹلی. تو اس چیز کو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے کپلز ہیں وہ تھوڑا منیمائز کر سکتے ہیں اپنا سٹریس. میں ایسا نہیں بتاؤں گی کہ وہ سٹریس فری رہیں، آئی تھنک دیٹس ناٹ پاسبل. تو سٹریس تو ہے ڈیفینیٹلی. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ اس سے سٹریس رہتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ان کی ذاتی زندگی ہیں اس پہ بھی اثرات پڑتے ہیں، گھروں پہ اثرات پڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ زیادہ سٹریس لیتے ہیں تو مینٹلی بھی آپ ڈسٹرب رہتے ہیں، آپ کام پہ بھی دھیان نہیں دے سکتے ہیں. پروفیشنل اگر آپ ہیں، اگر آپ پیشہ ورانہ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری زندگی جو ہے ایک پریشانیوں کا عالم اپنی زندگی میں جی دیکھیے وہ تو ہے کہ یہ ان کو اٹ افیکٹس ایوری آسپیکٹ آف دیئر لائف، چاہے وہ پہلے تو چاہے وہ ان کے کام کے ریلیٹڈ ہو یا پرسنلی ہو، ہر حساب سے یہ ان کو افیکٹ کرتا ہے.
तो मैं फिर से यही बता रही हूँ कि उनको मैं ऐसा तो नहीं बता सकती कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएँ, बिकॉज देयर इज़ समथिंग दैट इज़ डिस्टर्बिंग देम, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस तो रहेगा। तो ऐसा है कि जस्ट वो कोशिश करे कि वो मिनिमाइज़ करे अपना स्ट्रेस। वो हो सकता है कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें, पहली बात, और दूसरा कि आप जाएं डॉक्टर्स के पास जाएं, बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब आते हैं हम सीधे चूँकि इनफर्टिलिटी पे जी, किस तरह से एक कपल को पता चलेगा नहीं अब उनको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए? चूँकि हमने आपसे इससे पहले भी प्रोग्राम्स में जिक्र किया, AMH को लेकर हमने जिक्र किया, बाकी जो इश्यूज़ इनफर्टिलिटी रिलेटेड हैं उसको हमने अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो आज अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा परेशानी PCOS एक बड़ा मामला होता है, खासकर मेरे ख्याल में फीमेल्स में ज़्यादा। तो कैसे आप इसको समझा देंगे एक आम जो खातून या हमारी ख्वातीन आपको देख रही हैं, कैसे समझाएंगे आप? जी, एक्चुअली देखिए, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वहीं से बोलते हैं कि हमें PCOS है, बिकॉज उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए होते हैं, तो वहाँ पे वो USG पे आ जाता है कि आपको PCOS है, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो वहीं से हमें बोलते हैं। बट इट्स नॉट जस्ट कि जो अल्ट्रासाउंड पे आपकी फाइंडिंग्स है PCOS को लेके, इट्स नॉट जस्ट दैट, इसमें आपका है जैसे सिम्टोमेटिक भी होता है, जैसे आपके पीरियड डिस्टर्बेंस होते हैं, आपके कुछ डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं, जैसे आपकी थिनिंग हो जाती है हेयर की, या आपके वो हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो उन चीज़ों से भी हम फिर हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो हमें ऐसा पता चलती है कि पेशेंट PCOS से सफ़र कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ना इनको हमें कैसे डील करना है, तो इसमें आपको जो नहीं, सबसे पहले इसी पे हम बात करते हैं PCOS के हवाले से, उसके बाद आई विल कम टू अनदर पॉइंट। तो ये PCOS कैसे पता चलता है कि मतलब फॉर एग्जांपल फिजिकली इज समथिंग अपीयरेंसेस हैं? एक्चुअली जो ये अपना ये इसके एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स होती है कि कैसे मैनिफेस्टेशंस होती है कि कैसे दिखता है हमें। वही मैं बता रही थी कि कोई अपने चेंज साइकिल्स जो है इरेगुलर है वो लेके आता है, कोई ओबेसिटी लेके आता है, These are the symptoms? यस, कोई ऐसे ना हेयर ग्रोथ ऑन फेस ज़्यादा लेके आता है, या इनफर्टिलिटी लेके आता है। देन ड्यूरिंग इवैल्यूएशन हमें पता चलती है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PCOS। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन USG है कि नहीं, हम इसका एक्चुअली कुछ हमारे क्राइटेरिया रहते हैं। क्राइटेरिया तो जी, उनमें वो फिट होना चाहिए, उसमें हमें देखना है USG जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, दैट्स पार्ट ऑफ इट। उसके बगैर आपको देखना है कि सिम्टोमेटिक है पेशेंट की नहीं, वो सारा वी हैव टू कंसीडर। अच्छा, वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब अगर किसी को पता चला फॉर एग्जांपल कि कोई लेडी जो है उसको PCOS है, तो उसके बाद इसका मतलब है कि इलाज है इसका? जी, देखिए, अगर हम इलाज की बात करें, पहले तो हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा रहेगा। अगर एक अनमैरिड फीमेल है उसकी तरफ कैसा अप्रोच है, एक मैरिड फीमेल है उसकी तरफ कैसा अप्रोच है? तो ज्यादातर क्या ये अनमैरिड में है कि मैरिड? एक्चुअली ये यंग एज को ज्यादा करता है, ये जो यंग फीमेल्स है हमारी उनको ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। तो देखिए, अगर कैटेगराइज की बात जी, अब अगर पहले हमारे पास यंग फीमेल आती है तो हमारा अप्रोच उसकी तरफ रहता है। देखिए, एक्चुअल अगर देखा जाए ना कि PCOS का जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ कि आपको अपना डाइट चेंजेस लानी है, ठीक है। अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस लाती हैं अपनी डाइट में, देन ओनली जो बाकी सिम्टम्स है वो रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के साइकिल्स रेगुलर है तो इन दैट केस क्या हो जाता है कि वो खुद ही रेगुलराइज होने स्टार्ट हो। तो इसका एक्चुअली हम देते हैं ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का साइकिल्स का इशू है या हर्सूटिज्म का, वो हम इंडिविजुअली वो सिम्टम्स ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, इसका बेसलाइन जो हेल्प करेगा दैट इज आपके वेट चेक रखना है आपको, और आपका यू मीन टू से अगर PCOS कंटिन्यूअसली अनट्रीटेड हो गया तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है? बिल्कुल जी। सो इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट। वो मैं आपको सेकंड ग्रुप समझाती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द मैरिड फीमेल हमारे पास यूजुअली आती है लेके इनफर्टिलिटी। तो अगर इनफर्टिलिटी में एक्चुअली पहले हमें देखना है कॉज क्या है, कि अगर एक PCOS फीमेल है उसमें क्या कॉज है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है। एक्चुअली इसके कॉज है कि इट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से आपका एनोव्यूलेशन होता है, मतलब जो आपके एग्स हैं वो रप्चर नहीं होते हैं, या आपके एग्स जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है।
تو وہ اس کے ریزنز رہتے ہیں. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, دیکھیے اس میں بھی ہماری کچھ کیٹیگریز ہے. اگر کسی کا مائلڈ ہے دیٹ کین بی ٹریٹیبل ود میڈیسنز اونلی, لائک ان کو اوویولیشن انڈکشن ڈرگس کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بہت ریزسٹنٹ پی سی او ایس ہے دین وہ یوزلی ریسپونڈ نہیں کرتا ہے ٹو دا میڈیسنس. تو اس ٹائم پہ یو ہیو ٹو گو فار لائک آئی وی ایف ٹریٹمنٹ اینڈ یوز گونیڈوٹروپنس. انجیکٹیبل میڈیسنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ ہم آئی وی ایف میں یوز کرتے ہیں ٹو اوور کم دیٹ ریزسٹنٹ پی سی او ایس. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو پی سی او ایس ہے خاص کر آج کل کے دور میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے فیمیلز میں, تو کوئی خاص وجہ اس کی کہ وائی از اٹ کامن ان فیمیلز؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ مین اس کا کنٹریبیوشن ہے جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہے. دیکھیے اتنی اسٹریسفل لائف ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو بی اسٹریسڈ اباؤٹ سم تھنگس لائک اسٹڈیز کو لے کے آج کل ینگ فیمیلز بہت اسٹریسڈ ہیں, پھر کریئر کو لے کے اسٹریسڈ ہے, پھر کبھی فیملی بھی ہوتی ہے, ویسے بھی کوئی ایشوز. وی ٹیک اٹ ٹو سیریس, لائک آئی تھنک ہم نے اسٹریس لینا زیادہ اسٹارٹ کیا ہے. نمبر سیکنڈ از ڈائٹ, ہم نے جنک فوڈ کھانا اسٹارٹ کیا ہے, ایکسرسائز نہیں, سیڈنٹری لائف اسٹائل اسٹارٹ کی ہے. آئی تھنک یہ جو ساری چینجز آئی ہیں لائف اسٹائل میں ہماری, اس سے ہوا. کیونکہ اگر ہم بہت آگے کا دیکھیں تو اتنا زیادہ نہیں تھے کیسز آف پی سی او ایس. یہ ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ بہت رائز ہے, پی سی او ایس بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے. لائک آئی تھنک I see like 8 in 10 females suffer from PCOS, چاہے کوئی بھی ڈگری. You mean say out of 10, 8 are suffering from PCOS? چاہے کم ہو زیادہ وہ تو بٹ کسی نہ کسی طرح سے. تو ڈاکٹر صاحب عام پٲٹھۍ اگر اس مثال کے طور پر اکھ لیڈی سمجھاؤن یہ پی سی او ایس کیا چھِ, مطلب امیک اثرات کیا چھِ, یہ کتھ کران, یہ چھا بجدانی اثر کران کنہ؟ یہ چھِ ایکچولی اتھ پور باڈی پہ اثر آسان, بٹ مین چھُ کہ انفرٹیلٹی رلیٹڈ چھُ یہ کران, یہ ٹھُل دٲنۍ چھس آسان تتھ چھُ یہ اثر کران. اووری یہ چھُنہٕ دِوان اوویولیٹ گژھنہٕ ایگن کینٛہہ, چھُنہٕ دِوان تِمن رپچر گژھنہٕ کینٛہہ یا تِمن چھُنہٕ یہِ گروتھ دِوان کرنہٕ کینٛہہ, تمہِ سۭتۍ چھُ پتہٕ انفرٹیلٹی. دیٹ مینز یہ چھُ اووری کران سٲرسٕے مطلب افیکٹ کران. ایگزیکٹلی. مگر یہ بھی میں بولنا چاہوں گی کہ یہ دا موسٹ ٹریٹیبل کاز آف انفرٹیلٹی ہے. لائک دیکھیے اگر کوئی اور کاز آف انفرٹیلٹی ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ٹریٹ کرنا, بٹ وین اٹ کمز ٹو پی سی او ایس تو اس ٹائم پہ اٹ از دا موسٹ, جو سب سے زیادہ ریسپانس دکھاتا ہے. اگر میں آپ کو ایسے بتاؤں کہ سب سے زیادہ ریسپانس جو اچھا دکھاتا ہے ٹریٹمنٹ کو وہ پی سی او ایس ہی ہے. تو ایسے یوزلی جیسے پیشنٹس بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں پی سی او ایس ہے اب ہم کیا کریں, دے شوڈ ناٹ وری بیکاز یہ موسٹ. سو اٹس ناٹ وریسم, تیُتھ چھُنہٕ یہِ گابرُن اتھ خٲطرٕ کینٛہہ, اتھ چھُ علاج کرُن. ایگزیکٹلی, اس کا علاج بہت اچھے ریزلٹس دیتا ہے. دیٹ آئی وانٹ ٹو کنوے کہ اگر ہم باقی کاز آف انفرٹیلٹی دیکھیں گے ان میں تھوڑی ڈیفیکلٹی آتی ہے, بٹ اس میں اٹ از اس کی جو ریزلٹس ہے دے آر ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب اس کرو بیٚکِس پروگرامس منٛز تہِ خاص کر پی سی او ایس ڈسکس. ٹایم روٗد واریاہ کم چوٗنٛکہِ اتہِ چھُ سمندر, اتہِ سِنس لوٗکن خٲطرٕ تہِ چھِ انفارمیشن بڑٕ اہم. اور أزکِس پروگرامس منٛز یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر بُنَبشان پی سی او ایس رِلیٹڈ اِشوٗز یِم چھِ فیٖمیلن سانٮ۪ن یا خاص کر سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن, تہٕ یِمو کٔر اتھ متعلق کتھ. ڈاکٹر صٲب لاسٹ پٮ۪ٹھ یژھٕ بہٕ زانُن کہِ خاص کر یُس یہِ پی سی او ایس چھُ ٹریٖٹ چھُ یہِ گژھان؟ بالکل. تو اتھ چھُ علاج تہِ باضٲبطہٕ؟ اس میں ہمیں تھوڑا سا پیشنٹ کی طرف سے بھی چاہیے ہوتا ہے لائک چینجز ان ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل, اور ہماری طرف سے بھی وی کین ہیلپ ود دا میڈیسنز. ڈاکٹر بُنَبشان کیا کیا چھُ اتھ علاج, کیا کیا چھُ اتھ مزیٖد یِم امہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ انفرٹیلٹی گژھان, سُہ کرو أسۍ بیٚکِس پروگرامس منٛز ڈسکس ضروٗر تۄہہِ سۭتۍ. تہٕ أزکِس پروگرامس منٛز کٔرِو تُہۍ اَسہِ سۭتۍ کتھ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ, تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ڈاکٹر بُنَبشان. پی سی او ایس کے ریلیٹڈ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ تک جانکاری پہنچائی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے مفید ہوگا, اور آپ جہاں سے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بُنَبشان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے لیے صحیح ثابت ہوں, اور آپ خاص کر اپنی صحت کا خیال رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر.